ابو بکر اور ساتھیوں کی طرف سے آداب عرض ہے۔ یہ ہم سب کا الالباب کلب ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے کلب الالباب کا یہ سلسلہ کب اور کیوں؟ کمنٹس میں ضرور بتایا کیجیے، آپ بھی اس کلب کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آج کس کی باری ہے بھائی؟ میری باری ہے ابو بکر۔ سورۃ المسد کی شان نزول۔ بہت خوب عثمان، شروع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب پیارے نبی پر یہ آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ وَالْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے گھر والوں اور خاندان والوں کو خبردار کرو، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور تمام رشتہ داروں کو پکارا، اے بنو عبد المطلب، اے بنو لؤی، یا صباحہ۔ یا صباحہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ کہا جاتا تھا جب کوئی اہم اعلان ہوتا تھا۔ چنانچہ تمام لوگ وہاں جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے، آپ نے کیوں پکارا ہم سب کو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر میں یہ کہوں کہ جس پہاڑ پر میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے ایک فوج تمہارے پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو تم یقین کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا، ضرور کریں گے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے تو نہیں سنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں تمہیں ایک زبردست عذاب سے خبردار کر رہا ہوں۔ اس پر ابو لہب جو ان کا چچا تھا کہنے لگا، تمہارا ناس ہو اے محمد، نعوذ باللہ، صرف یہ کہنے کے لیے تم نے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے جس کا مال اور کمائی اس کے کام نہ آ سکے، اور ساتھ اس کی بیوی کا بھی جو اس کا ساتھ دیتی ہے۔ ابو لہب کا اصلی نام کیا تھا؟ اس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل تھی جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اور یہ دونوں میاں بیوی پیارے نبی کے بدترین دشمن تھے۔ ویسے اس کی بیوی کو کوئلے اٹھانے والی کیوں کہا گیا ہے؟ حمالۃ الحطب، اس لیے کہ وہ چغلی کیا کرتی تھی، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتی تھی، ادھر کی باتیں ادھر کیا کرتی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ تو جب اس نے یہ آیات سنی تو حضرت ابو بکر سے کہنے لگی، میں نے سنا ہے تمہارا دوست میری برائی کر رہا ہے، خدا کی قسم مجھے ملا تو یہ بھاری پتھر اس کے سر پر دے ماروں گی۔ اور جب وہ ایسا کہہ رہی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا، اللہ نے اس کے اور میرے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا تھا۔ پھر کیا بنا ابو لہب کا؟ ابو لہب غزوہ بدر کے 7 دن کے بعد سخت بیماری کا شکار ہو کر تنہائی میں مر گیا تھا۔ جزاک اللہ خیر عثمان، آج تیسرا روزہ بھی گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔